Welcome to the Moral Tune Stories. کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک زخمی سانپ ایک لڑکی کی قسمت بدل سکتا ہے؟ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور دور دراز کے پہاڑی علاقے میں ایک شاندار محل تھا۔ اس محل میں ایک تاجر فاروق رہتا تھا۔ فاروق کے پاس دولت اور شہرت کی کمی نہیں تھی، مگر اس کی زندگی اداس تھی کیونکہ کچھ سال پہلے اس کی بیوی انتقال کر گئی تھی۔ فاروق کے دل میں صرف ایک ہی سکون تھا، وہ اپنی بیٹی نور کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ نور بہت چھوٹی، نازک اور خوبصورت تھی۔ وہ اکثر محل کے بڑے کمروں میں بیٹھ کر دیواریں گھورتے ہوئے اپنے والد کی محبت چاہتی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں عجیب خاموشی تھی، فاروق واپس محل آ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی ننھی جان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت ہی دردناک اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ کچھ فاصلے پر کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک ننھی سفید پوش بچی روتی ہوئی نظر آئی۔ فاروق نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنی بازوؤں میں لے کر محل لے آیا۔ بچی ابھی بھی روتی تھی، مگر جب اس نے دودھ کا پہلا چمچ بچی کے منہ میں ڈالا، بچی کی مسکراہٹ نے فاروق کی اداس زندگی میں روشنی بھر دی۔ فاروق نے بچی کا نام حسینہ رکھا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ حسینہ کے آنے سے محل میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور فاروق نے محسوس کیا کہ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے جو حسینہ کا خیال رکھے۔ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی بیوی کا نام سائرہ رکھا۔ سائرہ کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام ملائکہ تھا۔ شروع میں سائرہ نے حسینہ کے ساتھ مہر دکھائی، مگر جیسے ہی فاروق کام پر جاتا، سائرہ اور ملائکہ صرف اپنی راحت اور زندگی کی آسائش کا خیال رکھتی۔ حسینہ پر تمام گھر کے کام ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ سائرہ اور ملائکہ کے کپڑے بھی حسینہ کے ہاتھ سے تیار ہوتے۔ حسینہ کے ساتھ ایک سفید بلی آ گئی جو اس کی بہترین دوست بن گئی۔ وہ بلی کے ساتھ اپنی ہر پریشانی بانٹتی اور تھوڑی دیر کے لیے خوش رہتی، مگر سائرہ اور ملائکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ایک دن حسینہ باغ میں کام کر رہی تھی کہ اسے ایک زخمی سفید سانپ ملا۔ حسینہ نے سوچا کہ اسے بچانا چاہیے، مگر اسے یاد آیا کہ اگر سائرہ اور ملائکہ دیکھ لیں تو سانپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دل کی نرمی نے حسینہ کو روک نہیں سکی۔ اس نے سانپ کو ٹوکرے کی گھاس میں چھپایا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ اس کے زخم پر دوا لگاتی رہی اور سانپ کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتی رہی۔ سانپ نے دودھ پیا اور آرام سے حسینہ کی محبت کا جواب دیا۔ نصف رات کو حسینہ سو رہی تھی کہ سفید سانپ اچانک انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ سانپوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، تم واقعی بہت نیک اور دل کی صاف لڑکی ہو۔ حسینہ حیران ہوئی مگر خوش بھی تھی۔ اگلے دن حسینہ نے اپنے کام مکمل کرنے کے بعد سانپ کے ساتھ وقت گزارا۔ ملائکہ اور سائرہ نے کھڑکی سے یہ سب دیکھا اور اپنے منصوبے بنانے لگی۔ رات کو سائرہ اور ملائکہ حسینہ کے کمرے میں گئی اور سانپ کو گرم پانی کے برتن میں ڈال دیا تاکہ اسے مارا جا سکے، مگر سانپ نے فوراً انسان کی شکل اختیار کر لی اور کہا، یہ کون سی بے وقوف عورتیں ہیں۔ اگلی صبح حسینہ نے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو کر کام مکمل کرنے کے بعد سانپ کے ساتھ کھیلنے لگی۔ سائرہ اور ملائکہ کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ ایک دن سانپ نے حسینہ کی گردن پر سنہری سانپ کا نشان دیکھا اور سمجھ گیا کہ حسینہ اصل میں ایک جادوئی سانپ ہے جس کی طاقت اب واپس آ چکی ہے کیونکہ وہ 18 سال کی ہو گئی ہے۔ آخرکار سانپ اور حسینہ نے سائرہ اور ملائکہ کو جادوئی جال میں پھنسایا اور جزیرے کے اسرار میں بند کر دیا۔ حسینہ اور سانپ نے محل میں خوشیوں، انصاف اور محبت کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ قصہ یہ سکھاتا ہے کہ محبت، ہمت اور دل کی نیکی سب سے بڑی طاقت ہے اور ظالم افراد کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔